السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج انشاءاللہ برج کورس کے تیسرے دن کی سرگرمی اعمال کریں گے۔ اس میں آپ کو جماعت ہشتم کا، آپ کی گزشتہ جماعت کا ایک اقتباس دیا گیا ہے، تو اس اقتباس پر کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں، آپ کو ان کے جوابات تحریر کرنا ہے۔ تو اس طرح کے سوالات جب پوچھے جاتے ہیں اقتباس حل کرنے کے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ سوالات کو سرسری نگاہ سے دیکھ لیں، اور دیکھنے کے بعد آپ ان کو تلاش کرنا نہ شروع کر دیں، بلکہ پورے اقتباس کو غور سے پڑھیں 2-3 مرتبہ، اور غور سے پڑھنے کے بعد پھر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے سوالات کے جوابات کہاں پر موجود ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جب اس کا مطالعہ کر لیں گے، تو جیسے پوچھا گیا کہ درج بالا اقتباس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کس خوبی کو آپ کا نمایاں وصف کہا گیا ہے۔ نمایاں وصف، اب وصف اور خصوصیت یا خوبی ایک ہی بات ہے، یہ آپ کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا۔ حضرت علی کی سب سے نمایاں خصوصیت کہا یہاں پر، تو خصوصیت اور یہاں پر وصف کہا گیا، تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں، یہ بات ایک ہی ہے۔ تو جواب آپ کا یہی آئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا استغنا اور دنیا سے بے رغبتی ہے، پہلے کا جواب۔ تو اس طرح آپ تلاش کریں گے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس کا جواب صاف صاف آپ کے پاس موجود ہے۔ جب دوسرا پیراگراف جہاں شروع ہو رہا ہے، ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا، تو وہ اس سے یوں مخاطب ہوئے۔ اب اس میں جو جواب ہے وہ آپ کو لکھنا ہے۔ تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بناؤں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ اس طرح یہ بہت آسان ہے، تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو آسانی سے حل آپ کر سکتے ہیں۔ اقتباس کی مدد سے بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کس طرح کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ اب یہاں بھی موجود ہے کہ اقتباس کی مدد سے آپ کو بتانا ہے، تو آپ لکھیں گے کہ آپ ایک تہبند باندھے ہوئے اور ایک چادر سے جسم ڈھکے ہوئے تھے۔ یہ آپ کا یہاں جواب ہے، آسانی سے مل جائے گا۔ اب یہ سوال جو ہے، اس میں آپ کو تھوڑا غور کرنا پڑے گا، اس لیے کہ خصوصیات جو ہیں بالکل واضح نہیں دی گئی ہیں، مطلب آپ کو پہچاننا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبیاں آپ کو لکھنی ہیں، 5 خوبیاں یہاں دی گئی ہیں، تو 5 خوبیاں لکھنے کے لیے آپ کو اقتباس ہی سے مدد لینی ہے، اور اقتباس میں ایک ساتھ 5 خوبیاں ذکر نہیں کی گئی ہیں، بلکہ پورے پیراگراف میں آپ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ جیسے پہلے ہی جملے میں استغنا اور دنیا سے بے رغبتی، یہ 2 خوبیاں دی گئی ہیں، تو آپ استغنا اور دنیا سے بے رغبتی یہ دونوں لکھ دیں گے یہاں پر۔ اب اور 3 بچے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو یہ پڑھنے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ اس میں حضرت علی کی خوبیاں ہم کو نظر آ رہی ہیں۔ جیسے آپ تہبند باندھے ہوئے تھے، چادر سے جسم ڈھکے ہوئے تھے، مطلب سادہ زندگی گزارتے تھے، تو سادگی، ان کی ایک صفت سادگی بھی ہے، تو سادگی آ جائے گی۔ پھر کیا ہے یہاں دیا ہوا ہے، دنیا کے عیش و آرام اور تکلفات سے بالکل ہی بے نیاز تھے، تو دنیا کے عیش و آرام اور تکلفات سے بے نیاز، یہ بھی ایک صفت ہے۔ پھر ایک صفت یہاں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمائش سے بہت دور اور نماز میں آرام دہ ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ ایسا لباس کیوں پہنتے ہیں، تو فرمایا میں لباس اس لیے پسند کرتا ہوں کہ جو نمائش سے بہت دور اور نماز میں آرام دہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نمائش سے بہت دور تھے، تو نام و نمود اور نمائش سے دور، بہت دور، یہ بھی آپ کی صفت ہے۔ تو اس طرح آپ کی 5 صفات ہم نے دیکھی۔ پہلے تو استغنا اور دنیا سے بے رغبتی، عیش و آرام اور تکلفات سے دور، سادگی، اور پھر آخری صفت ہم نے دیکھی کہ نمائش سے دور۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ غور کرنا پڑے گا، اقتباس سے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم کیسے خوبیاں تلاش کریں۔ اب یہاں پر یہ جو پوچھا گیا ہے، جیسے ایک آپ کو مثال دی گئی، امانت سنبھالنے والے کو امین کہتے ہیں، تو یہ ایک فقرہ ہے، شہادت دینے والا۔ اس کے لیے آپ کو ایک لفظ لکھنا پڑے گا۔ اس کو اس طرح بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ایک فقرے کے لیے ایک لفظ لکھیے، تو شہادت دینے والا شاہد، اور سوال کرنے والا سائل، مسند خلافت سنبھالنے والا خلیفہ، سچ بولنے والا صادق، کسی چیز کا دعویٰ کرنے والا مدعی، میم دال عین یہ، دال پر تشدید، ہجرت کرنے والا مہاجر، اور صحیح رائے دینے والا صاحب الرائے، جو آپ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سبق میں استعمال ہوا، صاحب الرائے، صاد الف حمزہ با، اور الرائے الف لام را الف حمزہ یہ پڑھیے۔
اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے والا قاضی، اس طرح سے۔ پھر یہاں آپ کو قواعد میں سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حروف شمسی اور حروف قمری کی مثالیں مع تعریف کے پیش کیجیے۔ تو اس میں آپ کو حروف شمسی اور حروف قمری کی تعریف بھی بیان کرنا ہے اور اس میں مثالیں بھی پیش کرنی ہیں۔ اس کے لیے ایک ویڈیو کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، حروف شمسی اور قمری کا پورا ویڈیو ہے، ورنہ آپ کے پاس اگر 8ویں کی کتاب ہے تو اس میں آپ کے وہ گرامر میں دیا ہوا ہے، اس کی تعریف بھی موجود ہے، مثالیں بھی موجود ہیں، ورنہ آپ ویڈیو دیکھیں، ویڈیو میں بھی آپ کو مثالیں اور وہ مل جائیں گی، اور ڈسکرپشن میں لنک ملے گی، آپ اس کو کاپی کر کے یوٹیوب بار میں جو ہے سرچ کریں تو آپ کو ویڈیو انشاءاللہ مل جائے گا۔ پھر لغت کی مدد سے درج ذیل لفظوں کے معنی تلاش کر کے لکھیے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ معنی تلاش کرنے کے لیے آپ ایک لغت ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور لغت ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد کیسے اس کو تلاش کرتے ہیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ جیسے ہم اپنے موبائل میں اس لغت کو پہلے اوپن کریں گے، جیسے مثال طور پر میں نے اس لغت کو اوپن کیا تو آپ کے سامنے یہ پورا دیا ہوا ہے، الف ب سب آیا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا لفظ کون سے حرف سے شروع ہو رہا ہے۔ جیسے سازش ہم کو تلاش کرنا ہے تو سین سے شروع ہو رہا ہے، تو ہم سین میں جائیں گے، ہم نے سین کو کلک کیا تو اس کے بعد دوسرا حرف کون سا ہے تو الف ہے، سا، تو سین الف ہم نے لیا۔ اب اس کو ہم تلاش کریں گے یہاں پر، تو تلاش کرنے کے لیے ہم اس کو ڈھونڈیں گے کہ یہ سا، دیکھو ابھی یہاں سا سین الف جیم چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ابھی ہم کو اور آگے جانا ہے، زے کے ساتھ تلاش کرنا ہے، سازش، تو سین الف رے آ گیا، سارق، تو اب اور آگے جائیں گے ہم، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اب ہمارا وہ لفظ جو ہے ہم کو انشاءاللہ ملے گا، سین الف زے شین، یہ آپ کو دکھ رہا ہے سامنے، سازش، کسی برے مقصد کے لیے بنایا جانے والا خفیہ منصوبہ، گڑھ جوڑ، خفیہ جوڑ توڑ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سازش۔ تو اس طرح سے آپ کو بہت آسان ہے تلاش کرنا، تھوڑی سی آپ محنت کیجئے، بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لغت آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور وہ لغت کو آپ ڈاؤن لوڈ جب کر لیں گے تو آپ کو انٹرنیٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک بار ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کے موبائل میں موجود رہے گی، آپ اس سے ڈائریکٹ الفاظ معنی تلاش کر کے لکھیے۔ تو اب ہم واپس آتے ہیں ہمارے اس الفاظ معنی دیکھ رہے ہیں یہاں پر، تو یہ سارے الفاظ معنی آپ کو لکھنا ہے۔ اب سازش سب لغت سے آپ تلاش کریں گے، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کو لغت رکھنے کے لیے کوئی مسئلہ ہے تو آپ گوگل میں ڈائریکٹ ٹائپ کریں سازش کے معنی، تو آپ کو وہاں مل جائیں گے ہجرت کے معنی۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ حل کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پوچھا گیا کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کون کون سے رشتے ہیں تلاش کر کے لکھیے۔ تو ایک تو آپ چچا زاد بھائی ہیں، کیونکہ حضرت آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور دوسرا رشتہ آپ کا داماد کا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں۔ تو اس طرح سے دو رشتے ہیں، ایک چچا زاد بھائی اور داماد۔ اس کے بعد آپ کو پوچھا گیا ہے کہ آؤ مشقرے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھی گئی اپنی پسند کی منقبت کے 5 اشعار لکھیے۔ تو اب اس میں کیا کرنا ہوگا آپ کو، گوگل میں جا کے آپ لکھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں شاعری، یا آپ کی تعریف میں شاعری، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منقبت، یہ ساری چیزیں آپ لکھیں وہاں پر، تلاش کرتے رہیں، تلاش کرنا پڑے گا۔ آپ ٹائپ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ 2-3 پہلے ہی سائٹس جو رہیں گی اس پر آپ کو نظر نہ آئے، آپ نیچے تلاش کریں اور تلاش کریں، آپ کو انشاءاللہ وہ ملے گا، جہاں پہ آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، یا پھر قصیدہ بھی لکھ سکتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں قصیدہ، تو وہ قصیدہ آپ لکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو آپ کی منقبت کی، آپ کی تعریف کے شعر مل جائیں گے۔ تو ایسے اشعار تلاش کر کے آپ کو 5 اشعار لکھنا ہے۔ اور پھر دوسری سرگرمی بھی اسی سے متعلق ہے، تخیلاتی بنے، چیلنج قبول کرنا ہے آپ کو کہ آپ انٹرنیٹ سے کیا کریں کہ ایک اپنی پسندیدہ مذہبی شخصیت سے کسی ایک شخصیت پر منقبت تحریر کیجیے۔ یعنی آپ کو کیا کرنا ہے، کسی بھی ایک شخصیت پر تعریف کے اشعار، منقبت کے اشعار تحریر کرنا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے کہ مشہور منقبت، اردو میں مشہور منقبت اس طرح ٹائپ کریں، یا آپ کسی شخصیت کا نام لکھیں، ان کی شان میں شاعری، تو ان کی شان میں جب شاعری آئے گی، ان کی تعریف میں شاعری آئے گی تو وہ آپ اپنی کاپی میں نوٹ کریں گے۔ تو اس طرح سے آپ یہ منقبت تحریر کریں، اور آسان ہے، تھوڑی سی آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ یہ سب سمجھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔